السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، 2 روز پہلے تفسیر میں یہ بات آئی ہوئی تھی کہ کفار مکہ کو یہودیوں نے 3 سوالات پوچھنے کے لیے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ یہ لوگ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا گیا، قل الروح من امر ربی۔ روح کا جواب پوری تفصیل کے ساتھ احادیث کے ذریعے بتلا دیا گیا۔ پھر دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون ہیں۔ کل کی نشست میں اصحاب کہف کے تعلق سے ضروری اہم باتیں ہی بتلا دی گئیں، ورنہ وہ اتنا تفصیلی موضوع ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مسلمان مورخین نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی مصنفین وغیرہ نے بھی، اور آسمانی کتابوں میں، اہل کتاب میں یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی طرح کی باتیں بہت ساری لکھی ہیں۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ تیسرا سوال تھا سکندر ذو القرنین کون ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذو القرنین، سکندر، ذو القرنین، سکندر کا لفظ آیت میں تو نہیں ہے، اس سے مراد اکثر و بیشتر مفسرین نے، تاریخ نگاروں نے سکندر قرار دیا۔ آیت میں صرف ذو القرنین ہے۔ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ساتلو علیکم منہ ذکرا، میں بہت جلد تمہارے سامنے سکندر ذو القرنین سے متعلق کچھ آیتیں تلاوت کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں 80 پر 4 سے شروع ہوتی ہیں اور کئی آخر رکوع تک چل رہی ہیں اس کے اندر، اور یہ سارا معاملہ وہاں پر ختم ہوتا ہے جب یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ 101 آیت پر پورا ایک رکوع ہے، اس میں ذو القرنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔ ان آیتوں میں ہر بات کھول کر واضح طور پر نہیں بیان کی گئی ہے۔ قرآن اجمالی طور پر، مختصر طور پر، مجموعی طور پر ہی کوئی بات سامنے رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا تبیانا لکل شیء، ہم آپ پر قرآن کے معانی، اس کے مطالب، ساری چیزیں کھول دی گئی، آپ کے دل پر ڈال دی گئے، آپ ان کو بیان کر دیجئے۔ تو معلوم ہوا قرآن
ایک بک کی طرح ہے، ایک ایسے متن کی طرح ہے جس کی تشریح حدیثوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب حدیثیں بھی پوری وضاحت کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کے ذریعے اس کی تفسیرات چلتی ہیں۔ تو گویا ان آیتوں کے اندر سکندر ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب سکندر ذوالقرنین کون ہے، تاریخ کے کس دور میں ہے، اس کا نام قرآن میں سکندر ہے، قرآن میں سکندر نہیں ہے، ذوالقرنین ہے۔ اس کو سکندر کہہ کر مفسرین نے بیان کیا ہے، مورخین نے بیان کیا ہے، یہودی علماء نے بھی بیان کیا ہے۔ تفاسیر کے اندر بہت تفصیلی طور پر بے شمار باتیں، کئی اقوال، کئی واقعات اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ بعض ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی بھی صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کی روایتیں جو بہت پھیلی ہوئی تھی، ان کے جو بیانات تھے، ان کے جو اقوال تھے، اسے ہمارے مفسرین نے بھی نقل کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اب ان اقوال کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم کے بیان میں بعض کے اقوال میں ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر ذوالقرنین کا ذکر آیتوں میں جس انداز سے ہے، اس کی شخصیت جس طریقے سے بتلا دی گئی ہے کہ وہ مومن تھا، نیک تھا، صالح تھا، خیر خواہ تھا، اچھا آدمی تھا، ملت اور قوم کی ہمدردی رکھتا تھا، یہ صفتیں قرآن کی آیتوں میں ذوالقرنین کا ایک تعارف ہے۔ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سکندر ذوالقرنین کس قسم کا آدمی ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہی وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، یہ باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ ایک نقشہ ملتا ہے سکندر ذوالقرنین کے اندر، یہ چیزیں موجود ہیں، یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ اب سکندر ذوالقرنین کے بارے میں اہل کتاب کی جو روایتیں ملتی ہیں یا یہودیوں کے جو بیانات ملتے ہیں وہ الگ ہی قسم کے ہیں۔ قرآن نے تو اس کا نقشہ، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا کردار، اس کا حلیہ، اس کا چال و چلن جس انداز سے بیان کیا ہے، ایک شخصیت اوپر سے لے کر نیچے تک آ جاتی ہے۔ اہل کتاب نے جو بیان کیا اس کی شخصیت الگ نظر آتی۔ یہودیوں کی روایتوں میں ذوالقرنین کون تھا، اس کی جو شکل آتی ہے وہ الگ آ جاتی۔ اس لیے معاملہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سکندر ذوالقرنین کو سمجھنے سے پہلے اس رکوع کو، پورا ایک رکوع ہے، یہ دیکھنا ہے ذوالقرنین آخر کون ہے۔ تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیتیں رہتے ہیں، ان کا نام کسی ایک کتاب میں رہتا ہے اور ایک کوئی لقب ہوتا ہے، وہ لقب سے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ دو دو نام ہوتے ہیں، لقب ہوتا ہے، تخلص ہوتا ہے، یا کوئی ایک خطاب کے ذریعے سے کوئی بات ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھنا پڑتا ہے اس آدمی کا وہی لقب ہے کیا، وہی پکارا جانے والا نام ہے، کس نام سے وہ معروف اور مشہور ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں فٹ ہو رہی ہیں تو کہہ سکتے ہیں بھائی ہاں، جس آدمی کو سکندر کہہ رہے ہیں وہی ذوالقرنین ہے، اس کا حلیہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے سکندر ذوالقرنین کون ہے۔ آیتوں کے اندر اس کے 3 سفروں کا ذکر ہے، ایک مغرب کی طرف جانے کا سفر، ایک مشرق کی طرف جانے کا سفر، اور ایک اس کا درمیانی سفر جہاں اس سے ایک قوم کا معاملہ تھا۔ چنانچہ آیتوں میں اس کے سفر کے 3 جنگی سفر کہیے، 3 اہم سفر کہیے، اس کے 3 معاملات تھے جو ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچا۔ اب وہ آیتوں کو پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب عین حمیۃ عندها۔ سکندر کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، بار بار ذوالقرنین کہہ لیں گے۔ ذوالقرنین سفر کیا اور وہ سب سے پہلے مطلع الشمس، اس مقام پر حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم، اس کے سفر کی ایک سمت، اس کے سفر کا ایک روٹ
مشرق کی طرف ہے، وہاں تک پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سورج نکلنے کے وقت آپ دیکھیں گے سمندری علاقہ ہے تو سمندر کے آخری حصے سے سورج نکلتے ہوئے پہلے تھوڑا سا اور تھوڑا بڑھتے بڑھتے پورا سورج اوپر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج وہاں سے نکل رہا ہے، دیکھنے میں ہمیں وہ منظر نظر آتا۔ تو وہی بات اس آیت کے اندر بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے، سورج کے نکلنے کے مقام پر ذوالقرنین پہنچے۔ ایک سفر کی ایک ابتدا تھی۔ پھر ان کا دوسرا سفر حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وہ پہنچتے پہنچتے اس مقام پر پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ آپ سمندر کے پاس جا کر دیکھیے، کہیں جنگل کے صحرا میں، جنگلوں میں دیکھیں سورج ڈوبتے ڈوبتے نیچے آ رہا ہے، جھاڑیوں میں ہو یا سمندر کے پانی سے نیچے اتر کر ڈوب رہا ہے۔ حالانکہ آسمان پر سورج، اس کا مدار اوپر ہے، زمین سے اس کا ڈوبنے کا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن ہمیں دیکھنے میں ایسا نظر آ جاتا ہے کہ وہ دریا میں سورج ڈوب رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہی منظر اس آیت کے اندر بتلا دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا جہاں سورج ڈوب رہا تھا۔ دو سفر کی صورت ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسے مقام پر پہنچا، صرف پہاڑیاں، کھلا میدان، وہاں کوئی ایسی عمارتیں، خلا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ایک قوم وہاں تھی، اور وہ قوم کیا تھی، کیسی تھی؟ وہی قوم جس کو یاجوج اور ماجوج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ ذوالقرنین مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچ۔ وہ کتنی لمبی مسافت تھی، کتنے کلومیٹر تھی، وہ بھی اس کے بعد میں بتلاؤں گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ کھلے میدان میں جہاں کوئی عمارتیں نہیں، خلا نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف کچھ درخت ہیں، وہاں ایک قوم ملی، اور وہ قوم کیا تھی؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ یاجوج اور ماجوج ان کے پاس گئے، ذوالقرنین کے پاس، کہا یاجوج ماجوج اس پہاڑی علاقے سے ہمارے کھلے میدان میں آتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ہر طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس قوم کے لیے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نہ عمارتیں تھیں، نہ مکانات تھے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ آئی تو درختوں کی پیڑوں میں چلے آتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت بہت موٹے موٹے پیڑ کے تھے، جس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جتنا سایہ پڑتا تھا اتنے سائے میں یہ لوگ آرام کرتے۔ رات کے وقت تو کھلے طور پر رہتے تھے، یا ایسی چھوٹی سی سرادق، چھوٹے چھوٹے گڑھے یا سرنگوں کی شکل زمین میں انہوں وہاں بنا رکھی تھی، جس کے اندر دھوپ زیادہ ہو جاتی تو اندر چلے جاتے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سکندر ذوالقرنین کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ قوم ہے ہمارے پاس آ رہی ہے، اس قسم کی چیز ہے، آپ اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ تو اب ایک بات یہ ہوئی، سکندر ذوالقرنین کے بارے میں طے کرنا ہے کہ کون سا سکندر ہے۔ تاریخ میں سکندر ایک نہیں ہے، ایک سے دو تین سکندر۔ جو مشہور اور معروف سکندر تھا وہ یونان کا تھا، اسی کے تعلق سے بعض مفسرین نے کہا کہ ذوالقرنین سے مراد وہ یونانی سکندر ہے جو سارے جہاں کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا۔ دوسرا معاملہ، اس کے تین سفر ہو رہے ہیں، مشرق، مغرب، اور دو ایک ایسے مقام پر پہنچا مغرب کے بعد کھلے میدان میں، وہاں کوئی رہائش گاہیں، مکانات نہیں تھی، ایک قوم تھی۔ اس قوم کا نام قرآن کریم کے اندر ہی آیا ہے، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں دو مقامات پر، سورہ کہف میں ہے اور سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارہ، حدبی ینسلون بول کر ہے۔ قیامت کے سامنے اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے بنائی تھی، اسے چاٹ کر، توڑ کر چاروں طرف سے زمین میں ابھل کر آئیں گے۔ وہ یاجوج ماجوج اس مقام پر موجود ہیں، اس دیوار کے پیچھے۔ یہ تفصیل تفاسیر میں سورہ انبیاء کے ضمن آئی ہے۔ صرف دو مقامات میں قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا لفظ آیا، ایک سورہ کہف میں ہے، ایک سورہ انبیاء میں۔
اب یہاں پر سورہ کہف کے اندر کی بات جا رہی ہے. اب وہ سد جو ذوالقرنین نے بنایا، سد کے معنی آتے ہیں دیوار، سد کے معنی ڈیم کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر سد کے معنی دیوار کے ہیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. بہت لمبی چوڑی دیوار بنائی یاجوج ماجوج کی حفاظت سے، ان کے شر سے، اس قوم کو بچانے کے لیے جو کھلے میدان میں پڑی ہوئی تھی. وہ ایک چیز ہے. ذوالقرنین نے جو تعمیر کی تھی وہ آخر کس مقام پر ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. سائنس کی تحقیقات سے کئی چیزیں سامنے آ رہے ہیں. اب پہلا مرحلہ ذوالقرنین جو ہم اسے سکندر کہتے ہیں، وہ کون سا سکندر ہے؟ مورخین نے 2 سکندروں کا ذکر کیا ہے. مفسرین نے سکندر مقدونی بتلایا. یہ سکندر مقدونی یونان کا سکندر تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور وہ پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا. ایک حقیقت ہے، یہ کوئی افسانوی شخص نہیں تھا. اور یہ سکندر ذوالقرنین جان تھا، اہل یونان میں سے تھا. اہل یونان بت پرست تھے، سب بت پرست تھے، کوئی مومن موحد یا دین پر رکھنے والا نہیں تھا. یہی سکندر ہے. قرآن میں جو سکندر ذوالقرنین کہا گیا ہے، یہ یونان کا سکندر ہرگز نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ یونانی سکندر کی جو تعریف آ رہی ہے وہ بت پرست ہے، اہل یونان میں تھا، انہی لوگوں میں سے. اب قرآن میں جو ذوالقرنین ہے، جس کو سکندر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے یہود واقف تھے. یہودی جانتے تھے یہ ذوالقرنین کون ہے. یہی وجہ کہ یسألونک عن ذی القرنین، یہود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ ذوالقرنین کون ہے، اس کے بارے میں بتائیے. تو معلوم ہوا یہودیوں کو اس بات کا علم تھا، وہ جانتے تھے ذوالقرنین کون ہے. اب ذوالقرنین کا لفظ قدیم کتابوں میں بھی آیا ہوا ہے، اور کس انداز سے آیا ہے. وہاں جو ذوالقرنین پرانی کتابوں میں، یا تلمود ہو یا یونان کی کتابیں ہوں یا یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابیں ہوں، ان کے اندر جو ذوالقرنین ہے اس کی صفات، اور قرآن میں جو ذوالقرنین ہے اس کے صفات کو رکھ کر تقابل کریں، کمپیریزن کریں کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، تو کھلے طور پر معلوم ہوگا یونان کا جو سکندر تھا وہ ذوالقرنین ہرگز نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایمان مومن والا تھا، نیک آدمی تھا، اور یہود اس سے واقف بھی تھے، جبھی تو انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا. اس کے تعلق سے اہل مکہ کے پاس، حضور کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے. تو اس موقع پر یہودیوں میں ذوالقرنین مشہور اور معروف شخص تھا. اب یہاں تک تو اتنی بات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ ذوالقرنین سے مراد وہ سکندر نہیں ہے جو یونان کا تھا، کیونکہ وہ بت پرست تھا. اس کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے. اس لیے نہیں کیا ہے کہ اس کے جو صفات بتلا رہے ہیں، من آمن بہ وعمل صالحا، مومن اور صالح تھا اور اچھے کام کے لیے گیا، یاجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے دیوار بنایا. اتنا بڑا کام اس کا ہے تو مومن کے صفات تھے، اور یہود اس سے واقف تھے ذوالقرنین کون تھا. اب ذوالقرنین کون ہے، یہ اس وقت کی بات ہے. بخت نصر ایک بادشاہ آیا، بنی اسرائیل کے 400-500 سال پہلے تفسیر میں یہ بات آئی ہے. بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ و تاراج کر دیا، اور تورات کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور وہاں سے تمام یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لے کے چلا گیا. بابل لے جا کر اس نے ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا، ان کے مردوں کو غلام بنا کر تمام بابل کے اندر تقسیم کر دیا اس بخت نصر بادشاہ نے. اس کا ذکر مفسرین نے اس انداز سے کیا ہے. ذوالقرنین کا تعلق اس زمانے سے ہے جب بخت نصر نے ہیکل کو برباد کیا. یہ ہیکل سلیمانی وہی ہے جو آج ایک ڈوم نظر آ جاتا ہے، لوگ اسی کو بیت المقدس سمجھتے ہیں. بیت المقدس وہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ بھی وہ نہیں. مسجد اقصیٰ بازو ہے. عام طور پر ٹی وی چینلز ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں جو گنبد بتائی جاتی ہے وہ ہیکل سلیمانی ہے وہ.
اسی ہیکل سلیمانی کو یہ لوگ نئے طریقے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں یہود۔ ان کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہ معبد جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ شکست توڑ پھوڑ کر بخت و نصر نے ختم کر دیا تھا، ہم اس کو نئے طریقے سے بنائیں گے، ہمارے انبیاء کرام کی زمین ہے، اس پر ہمارا حق ہے۔ کسی حد تک ان کی بات غلط بھی نہیں ہے، وہاں داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یسعا وہاں پر آئے، یہ تمام، اور ایک اور دانیال پیغمبر بھی انہی علاقے میں آئے۔ اس طریقے سے ان کا معاملہ وہاں رہا۔ اس جگہ پر صرف انہی کا قبضہ نہیں، عیسائیوں کا بھی پورا اس طریقے سے دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے۔ بیت اللحم ایک مقام ہے جہاں اسی یروشلم میں مسجد اقصیٰ کے قریب ایک مقام پر جہاں مریم کی پیدائش ہوئی، وہاں رہے کرے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش ہوئے، تو وہ بھی اپنا ایک حق جتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بھی حق ہے۔ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے وہاں پر سفر پر تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئے، مسلمانوں کے قبضے میں آیا، بیت المقدس ان کے پاس آیا، صدیوں تک انہی کے پاس رہا، اور وہ مسجد پہلا قبلہ بھی رہا، اور وہیں پر تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی گئی، امام الانبیاء کا شرف دیا گیا۔ اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ پر زیادہ حق ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تمام انبیاء کو ان کے ماتحت میں دے کر نماز ادا کی گئی۔ تینوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، اب اللہ ہی جانے کب کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا۔ صدیوں سے مسئلہ، جب سے 1940 پر 8 سے جو برطانیہ سے جب سارے علاقے آزاد ہوئے، انہوں نے جہاں جہاں کے یہودیوں کو لے آ کر فلسطین میں بسا دیا، اور اس طریقے کا یہ معاملہ ہوا۔ ابھی تک پیچیدہ معاملہ ہے، نتیجہ کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ تو بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کر دیا، بیت المقدس کی عمارت کو نقصان پہنچا دیا، بنی اسرائیل یہودی جتنے بھی تھے سب کو قید بنا کر بابل لے کر چلا گیا، کیونکہ وہاں کا بادشاہ تھا پوری قوت۔ وہاں جانے کے بعد اس نے ان کے تمام عورتوں اور مردوں کو غلاموں اور باندیوں کی طرف سے تقسیم کر دیا۔ بنی اسرائیل کے جتنے لوگ قیدی بن کر بابل چلے گئے تھے، عورتیں بھی مرد بھی، ان کا کوئی ملک نہیں تھا، ان کی کہیں کوئی سلطنت بھی نہیں تھی، اس طریقے کی ان کی زندگی رہی۔ ان قیدیوں کے اندر ایک پیغمبر بھی رہے، ان پیغمبر کا نام تفاسیر کے اندر حضرت دانیال آ رہا ہے۔ دانیال بھی قید کر کے ان کے ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دے دی اور ان کو اطمینان دلا دیا کہ تمہیں آزادی ملے گی، تمہیں فلسطین پہنچنا ہے، پھر نئے طریقے سے اپنی قوم کو، اپنی ملت کو درست کرنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ معاملہ ہوا۔ ایک بادشاہ تھا فارس کا حکمران، سائرس انگریزی لفظ ہے، شاید تلفظ ادا کرنے میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں اس کے انگریزی الفاظ کہہ دینا چاہتا ہوں، SERUS اس کا نام ہے۔ یہی سائرس، یہی سکندر ہے، یہی سکندر قرآن کریم کا بھی وہی شخصیت ہے جس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اب بات پہنچ کر آ گئی کہ یہ شخص تھا جو نیک بادشاہ تھا، وہ یہ معاملہ تھا، اسی کو سائرس کو کہا گیا۔ اسی کا جو لقب تھا ذوالقرنین، 1930 پر 8 میں یہ پوری حقیقت سامنے آ گئی، اور یہی سائرس کا معاملہ یہ سامنے آ گیا، اور یہ ساری معاملات چل رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وضاحتیں اس موضوع پر، تفصیلات تو نہیں فرمائیں کہ سکندر ذوالقرنین آخر کون ہے، اس تاریخی حوالات سے دانیال کے ذریعے سے سائرس ہی سکندر ذوالقرنین ہے یہ کہہ کر انہوں نے بتلایا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو اس انداز سے ملتے ہیں۔ بخت نصر فلسطین جانے کے لیے، ہیکل کو اثر نو تعمیر کرنے کے لیے سونے چاندی کے جو زیورات لے کر بیت المقدس سے لے کر چلا گیا تھا، سائرس نے کہا نہیں، ان لوگوں کو، ان بنی اسرائیل کو دے دو، یہ جاؤ اپنے مقام پر، وہاں پر آباد ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ سارے لوگ وہیں آ کر چلے گئے، اور یہ معاملہ رہا تھا۔ اور یہی
انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ فارغ تفصیلیں آتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی تینوں باتوں کی طرف آ جائیے کہ پہلا مرحلہ سائرس مورخین بتلاتے ہیں کہ اس نے میڈیا یہ آج کل کا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نہیں، اس زمانے میں ایک گاؤں کا ایک علاقے کا نام تھا، ایک سلطنت تھی، اسے سائرس نے فتح کیا۔ فتح کر کے مملکت فارس کا اپنا ایشیا کا بہت بڑا اقتدار اس نے حاصل کیا۔ ایشیائی کوچک کی ریاست میں لیڈیا نام سے ایک شہر تھا، اس کو بادشاہ کروسس نے اس کو تمام چیزوں سے قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کئی سلطنتیں اس نے تھیں، تو یہ ذوالقرنین وہاں سے نکلا۔ ووجدها تغرب في عین حمیتها، تو اس نے مغرب کے علاقے تک پہنچا، مشرق تک پہنچا، اور ساری چیزیں معلوم ہوئی کہ اس مہم کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بادشاہ جہاں پہنچا وہ بلخ اور باقی تر اور اس چھوٹے چھوٹے علاقوں کے پاس پہاڑیوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ تھا۔ ان نجعل لهم من دونه سترا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تم ایک دیوار بنا دو، ان کی وجہ سے ہمیں پوری طریقے سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ بات یاجوج ماجوج نے ان کو اپنے اشاروں سے نامعلوم جس انداز سے بھی بیان کیا، وہ چیز چلی گئی۔ اب اس دیوار کا تذکرہ مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے مقصود ایک ہی قوم تھی، شمال مشرقی میدانوں کہ حتیٰ کہ وہ طاقتور قبائل جن کے مشرقی حملوں کی روک تھام کے لیے چین کے شہنشاہ، شین ایک بادشاہ تھا، شین ہوائنگ نے عظیم الشان دیوار بنائی تھی 1500 میل لمبی، جو آج بھی ہے، جس کو دیوار چین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دیوار چین کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 214 میں ہوئی اور 10 برس میں یہ دیوار مکمل ہوئی۔ ایک وہ رہی، اس حصے کی طرف منگولین قبائل کے حملوں کا معاملہ رہا کہ وہاں تجزیہ کرے۔ سکندر نے جو دو طرف دو پہاڑیوں کے درمیان اس نے جو دیوار تعمیر کی، اس دیوار کو 50 میل لمبی اور اونچی 30 پر 9 فٹ لمبائی اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ یہ تفصیلات تفاسیر میں اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں ہیں، انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا میں وہاں ہے، اس کے ذریعے سے مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس مقام میں مغرب کی طرف درہ دانیال جو 2 پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے، یہاں بھی قدیم زمانے کی ایک دیوار ہے، اسے بھی ایک آہنی دیوار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے کئی باتیں سامنے آ گئیں، صرف سد سکندری ہی نہیں، سد چین بھی آ گئی، سد آہنی بھی آ گئی، اور کتنی لمبی چوڑی چیز تھی، ساری چیزیں۔ اب یہاں تفسیری نقطۂ نظر سے جو گفتگو اہم ہے وہ خلاصے کے طور پر یہی ہے کہ ذوالقرنین مشرق سے لے کر مغرب تک گئے، اور مغرب کے بعد پہنچنے کے بعد ایک کھلے میدان میں گئے، وہاں یاجوج ماجوج کا سامنا رہا۔ وہ قوم نے آ کر ان کو بتلا دیا کہ یہاں سے قوم آتی ہے، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں انہوں نے دیوار بنائی۔ وہ دیوار بنانے کا ذکر بھی قرآن کی آیتوں میں ہے کہ تانبا لائیے، لکڑیاں لائیے اور سب اس کو بنا دیجیے۔ تو خود ذوالقرنین نے اس دیوار کو پوری طریقے سے تعمیر کیا ہے، اور پھر کہا یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک قائم رہے گی کہ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ چیز ختم ہوگی۔ تو آیتوں کا مفہوم ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔ یاجوج ماجوج اس دیوار کو چاٹ کر اس کو روزانہ پتلی کر دیتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب رات ہو جانے کے بعد صبح پہنچتے ہیں تو پھر دیوار پھر اپنی اصلی حالت پر ہی آ کر رہے گی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام، فَمَا اسْتَطَاعُوا، وہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے کہ اس دیوار کو چاٹ کر صحیح، توڑ کر صحیح، یا توڑ پھوڑ کر کسی طریقے سے باہر آ جائیں، کیونکہ وہی دیوار 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اس طرف یاجوج ماجوج ہیں، ان تک یہ قوم وہاں سے نہیں آ سکتے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور یہ کبھی بھی اس بات کو سوراخ بنانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ حاشیے میں لکھا ہے ذوالقرنین نے ان کی خواہش کے مطابق ایسی مضبوط
بلند دیوار تعمیر کی جس کو عبور کرنا، چڑھ کر آنا یاجوج ماجوج کے لیے مشکل ہو گیا۔ انہوں نے اس کو پھاندنے، اس کو گرانے کے جتن کیے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج بھی وہ کامیاب، آخر میں اس حقیقت طرف انہوں نے توجہ دلائی، یہ دیوار اس وقت تک رہیں گی، ان وحشیوں کی سے بچی رہے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو۔ اب پورا خلاصہ ان آیتوں کا اب یہ نکل رہا ہے، ذوالقرنین نے دیوار تو بنا دی، اب وہ ٹوٹ نہیں سکے گی، اسی وقت ٹوٹے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باز، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی، جب اس کے نزدیک اس کی میعاد ختم، اللہ کب تک وہ دیوار کو رکھنا چاہتا ہے اس کے علم میں ہے۔ میعاد کے معنی ایک ٹائم، اس دیوار کو کب ختم کرنا ہے، یاجوج ماجوج کے ذریعے کب توڑنا ہے، کب وہ لوگ باہر آنا ہے، یہ اللہ کے حکم میں ہے۔ جب خدا کا یہ فیصلہ آ جائے گا تو یہ مضبوط دیوار ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی اور یاجوج ماجوج چاروں طرف سے زمین میں پھیل جائے۔ سورہ اقتربہ انبیاء 2 پاروں کے بعد وہ تفسیر پہنچے گی، حدبت ینسلون کا لفظ ہے، چاروں طرف سے اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج زمین پر پھیل جائیں گے۔ یہ تفصیل وہاں بھی مل رہی ہے، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے جب تک اللہ کو منظور ہے وہ محفوظ رہے گی، جب اس کے توڑنے کا وقت آ جائے گا تو خود بخود یہ ہو جائے گی جب وہ زمین پر پھیلیں گے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی خلاصے کے طور پر، چونکہ بحث بہت ہی منتشر اور پھیلی ہوئی ہے، اس کو اکٹھا کرنا بڑا نازک معاملہ ہے۔ خلاصے کے طور پر 2-4 لفظوں میں بات کو کہہ دوں گا۔ قرآن میں ذوالقرنین جس بادشاہ کو کہا گیا اس کو سکندر ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ سکندر ذوالقرنین یونان کا بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بت پرست ہے، اس لیے کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ مومن ہے، وہ اچھے کام کے لیے، یاجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے اس نے دیوار بنائی۔ دیوار بناتے وقت جو اس نے کہا کہ میرے پاس فمستطاعوا لہ، ہمارے پاس یہ کوئی قوت نہیں ہے کہ ہمیں کچھ کر سکیں، یہ اللہ تبارک ھذا رحمۃ من ربی، یہ جملے ہیں ذوالقرنین کے۔ بنانے کے بعد اس نے کہا یہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو اتنی لمبی چوڑی دیوار، اتنی اونچی دیوار بنائی گئی ہے۔ یہ دیوار ان لوگوں کی حفاظت کے لیے ضرور رہے گی، اس وقت تک رہے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا، قیامت بالکل سامنے ہو جائے گی، دجال کا معاملہ، یاجوج ماجوج کا معاملہ، امام مہدی کا ظہور کا معاملہ، یہ آخری دور، ڈراپ سین، ویل ڈراپ سین، دنیا کا اختتامی منظر، کائنات کا اختتامی منظر، اس وقت یہ سارے حالات پیش آنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ذوالقرنین کی دیوار بھی ٹوٹ کر یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اس میں جو سبق مل رہا ہے کہ بادشاہ ہمیشہ نیک رہا اور اتنی قوت کے باوجود اس کی زبان سے جو جملے نکلے ھذا رحمۃ من ربی، سلیمان علیہ السلام کی زبان سے ھذا من فضل ربی، یہ دونوں آیتیں قرآن ہی کے، ایک جگہ ھذا من فضل ربی سلیمان علیہ السلام، یہاں ذوالقرنین کی زبان سے ھذا رحمۃ من ربی، یہ دونوں عبارتیں بہت ہی اللہ کی نعمت کے اعتراف میں ہیں۔ یہی سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ تھا جو یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ یہود واقف تھے ذوالقرنین کون ہے، دانیال پیغمبر کے ذریعے سے، اور سائرس جو بادشاہ تھا وہ صحیح ساری چیزیں اس طریقے سے ملی۔ یہ چند طالب علمانہ باتیں تھیں، میں نے زیادہ تر جو مواد آپ حضرات کے سامنے پیش کیا میں اس کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں، جن کو ذوق ہے، شوق ہے، مزید اس کی کوئی تحقیق ہو، مطالعہ ہو، جانکاری حاصل کرنا ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، وہ
سورہ کہف کی تفسیر میں وہاں جا کے انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، وہ ضرور آپ مطالعہ کیجئے، یقیناً بڑے فائدے کی چیز ہے۔ انہی کلمات پر آج کی یہ گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما۔ حاضرین جو اس وقت قرآن اور تفسیر کی محبت میں دور دراز سے یہاں پہنچے ہیں، اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے، ہم تمام کے جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری روزیوں میں برکت دے، ہماری عمروں میں برکت دے، ہمارے اہل و عیال میں برکت دے، ہماری آنے والی نسلوں کے اندر برکت عطا فرما، صحتوں سے شفاؤں سے ہم سب کو بہرور فرما دے، زمین و آسمانی انسانی بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ CMC کے حضرات نے بھی تفسیر کے بعد دعا کرنے کی بات کہی ہے، ان کے جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو بھی صحت اور شفا عطا فرمائے، جو اس مجلس میں موجود ہیں، جو کہہ کر چلے گئے ہیں، ان سب کے بیماروں کو تندرستی عطا فرما، حاضرین کے گھروں میں بھی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو بھی صحت، تندرستی، شفا نصیب فرما۔ صحت سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ صحت ہی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو صحت کے ساتھ جوڑ کر رکھے، آفتوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر ثابت قدم رکھے، رمضان کی رحمتوں، مغفرتوں، دوزخ سے رہائی کی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اہل مغفرت، اہل سعادت بنا دے، اہل جنت بنا دے، ہم سب کو بھی اہل مغفرت، اہل سعادت بنا دے، ہم ہماری آنے والی نسلیں اور ان کے اولاد کو بھی اہل مغفرت اور اہل سعادت بنا دے۔ حضرت عمر نے جو دعا کہتی کہ تو ہمیشہ ہمیں اہل سعادت میں شامل فرما، اہل مغفرت میں شامل فرما، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے آباء و اجداد کے حق میں، ہمارے حق میں، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں، آل اور اولاد سب کے حق میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔